سلامتی ہو آپ پر اور آپ سب کے متعلقین پر۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے عرض کیا تھا کہ اس ایپیسوڈ میں سندھ کی پولیس اور سندھ کے عدالتی نظام اور سندھ کی جیلوں کے متعلق اپنے مشاہدات بتاؤں گا۔ سندھ یہ 1960s کا دور ہوگا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب میں نے شعور سنبھالا اور اسکول جانا شروع کیا، اور اس کے کچھ ہی سالوں کے بعد ہمارے خاندان کو وہاں سے پنجاب ہجرت کرنا پڑی۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں، ان کا بھی شاید کہیں چل کے ذکر آ جائے گا۔ تو اس وقت کی پولیس، اس وقت کی عدالتیں اور اس وقت کے جیل، اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھنے کا اس لیے موقع ملا قریب سے کہ میرے والد صاحب اس وقت علاقے میں لوگوں کے معاملات جو تھے تھانے کچہری کے، عدالتوں کے اور جیلوں وغیرہ کے، ان کے ساتھ وہ ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور بہت زیادہ ان چیزوں میں وہ ملوث تھے، بہت زیادہ ان چیزوں میں وہ شامل تھے لوگوں کے ساتھ۔ اور بسا اوقات میں چونکہ بڑا بچہ تھا فیملی کا، خاندان کا، اور میرے اپنے دادا کا بھی بہت ہی لاڈلا پوتا تھا، تو بہت سے موقعوں پہ وہ مجھے والد صاحب اور دادا مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور دادا بلکہ تاکید کرتے تھے کہ اس کو ساتھ رکھو۔ ایون جب اسکول جانے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی بعض دفعہ جب اسکول سے چھٹی ہوتی تھی یا کبھی مجھے اسکول سے چھٹی کروا کے وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو ایک تو میں نے پولیس کا جو تفتیش کرتے دیکھا ایک دفعہ، ایک شاید کوئی ڈاکے کا کیس کا بہت بڑا کیس تھا جس کی تفتیش ہوئی۔ وہ ایک باغ تھا، یہ ستمبر کے مہینے کی بات ہے، چونکہ ستمبر کے مہینے تک آموں کا موسم تو ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت مالٹے کا موسم تھا، اور وہ باغ جو ہے وہ مالٹوں سے بھرا ہوا تھا، پھر ساتھ اس کے میٹھا ایک پھل ہوتا ہے جس کا پودا بہت وسیع و ریز ہوتا ہے، اور جب وہ اس کا پھل جب اپنے عروج پہ ہو تو اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس میں پتے کم ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پھل زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس باغ کے اندر پولیس نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، اور 20 پولیس والے تھے جو تفتیش کر رہے تھے کسی کیس کی، اور جو گھر تھا فیملی جن کے خلاف وہ تفتیش ہو رہی تھی، انہی کے باغ میں بیٹھ کر وہ تفتیش کر رہے تھے، اور میں دیکھتا تھا کہ وہاں سے اس گھر سے لوگ مسلسل کھانے پینے کی چیزیں ٹرے بھر کے لا رہے تھے اور لے جا رہے تھے، اور خالی برتن لے جا رہے تھے اور لا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ آ رہے تھے جن سے وہ تفتیش کر رہے تھے، جن سے وہ پوچھ تاچھ کر رہے تھے، اور جن سے وہ ساری شہادتیں اور گواہیاں وغیرہ ہر چیز قلم بند کر رہے تھے۔ تو یہ کوئی 2-3 دن کی بات ہے، جو 2-3 دن کے بعد جب پولیس گئی اپنی تفتیش ختم کر کے، تو میں نے دیکھا کہ وہ جو باغ تھا وہ مکمل طور پر اجڑ چکا تھا، اس کے اندر کسی ایک پودے کے اوپر ایک بھی پتا اور ایک بھی پھل، ایک بھی مالٹا، ایک بھی میٹھا سلامت نہیں تھا۔ یہ پولیس کی میری ایک آبزرویشن تھی پولیس کی تفتیش کے بارے میں۔ لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں جو میں نے وہاں پہ بزرگوں سے سنی، کہ ان کی تفتیش پولیس کی اس وقت بہتر تھی، وہ بہت باریکی سے اور بہت احتیاط سے، خاص طور سے رورل پولیس بہت احتیاط سے لوگوں کی گواہیاں وغیرہ لیتے تھے، کوئی ٹارچر تشدد وغیرہ شاید نہیں کرتے تھے۔ کوئی چھوٹے موٹے کیسز میں شاید کوئی ایک آدھ بندہ اگر جیل تھانے میں پولیس اسٹیشن میں کہیں پھنس جائے تو اس کے اوپر تو شاید وہ کرتے ہوں گے کوئی تشدد یا کوئی رشوت وغیرہ یا کوئی ایسے معاملات، لیکن زیادہ سیریس مقدمات کی وہ بہت جاں فشانی سے تفتیش کرتے تھے، اور بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ بڑے مہذب طریقے سے وہ لوگوں سے پیش آتے تھے۔ اس کے بعد عدالتوں کا معاملہ یہ تھا کہ عدالتوں میں مجھے بارہا جانے کا اتفاق ہوا اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ ہر چیز اور ہر شخص عدالتوں کے اندر وہ کسی نہ کسی شے کا متلاشی تھا۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے تھے، اور اس زمانے میں چونکہ یہ سندھ میں میں نے محسوس کیا کہ جو سب سے بڑی جو کرنسی تھی، جو چیز جس کو کہنا چاہیے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ چیز دی جاتی تھی، وہ دیسی گھی تھا۔ تو وہ بعض دفعہ اپنے ساتھ جب میں جاتا تھا ان کے ساتھ، وہ دیسی گھی کے ڈبے، دیسی گھی کے ٹین اور پھل، اور مطلب اس قسم کی چیزیں، کھجوریں اور پتہ نہیں کیا کچھ اس قسم کے پھل ساتھ لے کے جاتے تھے۔ پھر وہاں وہ درجہ بدرجہ وہ چیزیں تقسیم ہوتی تھیں، اور لوگوں کو مطلب ہر کسی کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا تھا۔ لیکن اس سارے چکر میں ایک
ایک اس وقت مجھے یاد ایک وکیل تھے جو جن کے بارے میں مجھے پتہ چلا بعد میں کہ وہ سندھی نیشنلسٹ تھے اور بہت بڑے دانشور تھے، شاعر بھی تھے. ان کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت سے لوگوں کے مقدمات اور کیس مفت میں لڑتے تھے اور ان سے پیسے نہیں لیتے تھے، اور وہ دوسرے وکیلوں کی طرح لالچی نہیں تھے. اور وہ ایک دو دفعہ تو بلکہ میں والد صاحب کے ساتھ ان کی کار میں بیٹھ کے ہم ایک سے جگہ دوسری جگہ وہ ان کو لے کے جاتے تھے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. وہ بلیک کلر کی جس کے اندر بلیک لیدر کی سیٹیں تھی، شاید مرسیڈیز ہوگی یا شاید اوپل یا کوئی اس قسم کی کار ہوگی. وہ بڑی زبردست. یہ وکیل صاحب جو ہیں وہ میرے ذہن میں ہیں. ان کا نام بعد میں مجھے پتہ چلا، لیکن وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ سیاسی آدمی ہیں. بعد میں وہ سیاست میں آئے اور سیاسی حوالہ بھی ان کا بنا، تو اس لیے ان کا نام میں نہیں لوں گا. اسی طرح جیل میں بھی یہی کیفیت تھی کہ ہر جگہ پہ آپ کو پیسے دینے پڑتے تھے جیل کے، لیکن جیل کے اندر قیدیوں کو ہر سہولت میسر ہو سکتی تھی پیسے کی مدد سے. اور جو سب سے زیادہ ویلیویبل چیز جیل کے اندر تھی وہ نقد پیسے تھے. اس زمانے میں اس جیل خیرپور جیل میں وہ ہر ویکینڈ پہ ایک کھیلوں کے مقابلے قیدیوں کے منعقد ہوتے تھے، اور ان کو دیکھنے کے لیے جیل کے عملے کے لوگ اور ان کی فیملیز اور بچے وہ سب جاتے تھے. ایک دو دفعہ میں بھی گیا، مجھے بھیجا گیا بچوں کے دوسرے بچوں کے ساتھ مکس کر کے وہ دیکھنے کے لیے کبڈی کے میچ، اور ساتھ انہوں نے میری نکر کی جیبوں میں کافی سارے پیسے ڈال دیے، جو انہوں نے کہا کہ وہاں آگے جب آپ جائیں گے تو فلاں جو لوگ ہیں وہ آپ کو ملیں گے اور وہ آپ سے وہ پیسے لے لیں گے. تو جیل کے اوپر یہ مطلب ایک میری جو اپنی ذاتی آبزرویشن ہے اس کے حوالے سے یہ چھوٹی سی مختصر سی بات تھی. اب تھوڑا سا بتاؤں گا اپنے، 1 منٹ لوں گا آپ کا اپنے فیملی بیک گراؤنڈ، کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی ہمارا تعلق لاہور سے تھا، میرے خاندان کا. تو 1930s میں میرے دادا اور ان کی ایک بہن اور ان کی اولاد، اور میرے دادا کی اولاد جو ہم یہ 4 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں، اسی طرح ان کے 5 بھائی تھے، وہ سب 30s میں سٹھارجہ میں شفٹ ہوئے. ابتدا میں تو انہوں نے زمین ٹھیکے پہ لی. وہاں کیفیت یہ تھی، بعد میں انہوں نے پھر اپنی سرکاری بولی نیلام ہوئی زمینوں کی، تو بولی دے کر سرکاری زمین بھی خرید لی. لیکن اس وقت جو زمین تھی اس علاقے میں جو ہم نے خریدی وہ بے آباد تھی، بنجر تھی اور ریت کے ٹیلے تھے. بنجر نہیں کہہ سکتے لیکن ریت تھی اور بے آباد زمین تھی. لیکن ایک بات اہم یہ ہے کہ وہاں پہ پانی بکثرت تھا، نہر کا پانی بکثرت تھا، اس لیے وہ زمین الٹیمیٹلی اس کو آباد کرنا پڑا. اس زمین کو آباد کرنے میں بڑی جانفشانی اور بڑی محنت سے کام لیا میرے دادا نے، میرے والد نے، میرے چچوں نے، اور میری جو میرے والد کی بہن تھی ان کی اولاد نے. انہوں نے بے شمار محنت کی. انہوں نے ریت کے ٹیلوں کو ہموار کرنے کے لیے اس زمانے میں کہیں سے بلڈوزر لے کے گئے، اور بلڈوزر ایک ایسی چیز تھی اس علاقے کے لوگوں کے لیے کہ بہت سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا کر رہی ہے. پھر زمین آہستہ آہستہ ہموار ہوئی، پھر اس کے اندر واٹر کورسز بنائے گئے جو پانی کو ہر جگہ تک پہنچائیں. اور پھر یہ کئی سالوں کی محنت کے بعد، کئی سالوں کی محنت کے بعد جب کہیں جا کے میری پیدائش 1959 کی ہے، تو اس کے بعد جب میں نے ہوش سنبھالا تو اس وقت میں نے اس علاقے کو، اپنی زمین کو سرسبز پایا. وہاں پہ کھیت تھے، ہر قسم کے گنے اور کپاس کی فصل تھی، گندم کی فصل تھی. اور میرے دادا کو شوق تھا پھلوں کا اور پھولوں کا، تو ان کے باغ میں ہر قسم کے پھل تھے، سب سے زیادہ آم اور مالٹے، اور میٹھے اور فالسا، اور اس کے علاوہ پھولوں میں چنبیلی اور گلاب اور ہر قسم کے پھول اور پھل وہ لہلہا رہے ہوتے تھے اس علاقے میں. اور اتفاق ایسا تھا کہ اس علاقے سے گزرنے والی ایک روڈ، ٹپالی جس کو کہتے تھے، جس کا میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ذکر کیا، وہ ہماری زمین کے عین درمیان سے گزر رہی تھی، اور وہ کچی روڈ تھی، بعد میں وہ پکی بنی. تو میرے دادا کا یہ کہنا تھا، ان کا وہ کہا کرتے تھے، دیکھنا ایک وقت آئے گا جب یہاں پہ سڑکیں پکی ہوں گی، جب یہاں پہ بجلی آئے گی، جب یہاں پہ ٹیلی فون آئے گا، جب یہاں پہ ریلوے لائن آئے گی. تو یہ ساری باتیں ان کی آج پوری ہوئی. ابھی پچھلے سال میں گیا تھا، میں نے دیکھا سڑکیں پکی ہو چکی ہیں، صرف ریلوے لائن کی وہاں پہ کمی ہے. اس کے علاوہ اب وہ علاقہ پچھلی دفعہ اب وہ علاقہ بہت ترقی یافتہ دیہاتی علاقہ ہے.
اور ایک بہت ہی مختلف شکل پیش کر رہا ہے اس سے جو کہ میں نے دیکھا۔ تاہم کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جن کی وجہ سے پھر ہمیں سکسٹیز کی دہائی کے آخر پہ 66 یا 67 میں ہمیں وہاں سے ہجرت کر کے پنجاب آنا پڑا، اور ہم لوگ ساہیوال جہاں پہ میرے ننیال تھے وہاں ہم لوگ آئے، اور وہاں آ کے پھر کچھ زمین خریدی اور وہاں سے زندگی کا آغاز کیا۔ تو اب آگے کے پھر معاملات جو ہیں پھر اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ان پہ بات ہوگی۔